سنیے گا. سعید ابن عامر کہتے ہیں میری بیوی. اب بیوی نے پوچھا کہ اس پیسے کا کیا کیجئے گا, اس دینار کا کیا کیجئے گا. حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے بزنس میں لگاؤں گا, میں اس سے تجارت کروں گا, تجارت سے منافع ہمیں ملیں گے. بیوی خاموش ہو گئی. 1 مہینہ گزر گیا. بیوی نے پوچھنا شروع کیا میرے سرتاج کس بزنس میں آپ نے 1000 دینار لگایا. چونکہ بیوی ہے شوہر سے پوچھ سکتی ہے آپ نے کہاں وہ دینار لگایا ہے, کوئی منافع دکھ نہیں رہا ہے, گھر کی حالت جیسی ہے ویسی ہی ہے. تو کہنے لگے سعید ابن عامر ارے میری بیوی تم کس منافع کی بات کر رہی ہو, جو دینار آیا تھا ہمس کے فقیروں میں تقسیم کر دیا, میں نے تجارت اللہ سے میں نے کیا ہے, اس کا منافع اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. یہ عبادت کی روح ہے. ہاں چند رسموں کا نام عبادت نہیں. اب یہی دیکھیے, اب سن لیجئے ایک بات اور بولیں, اجازت ہے نہ آڈینس سے پوچھوں گا ارے ماشاءاللہ اجازت ہے بھائی تو ذرا سنیے. حضرت فاروق اعظم, بیٹا سنو اس کو غور سے, بہت غور سے سن رہے ہیں. حضرت فاروق, سعید ابن عامر تو یاد رہے گا نا, حضرت فاروق اعظم امیر المومنین. بڑا ذہن دیا ہے ہمارے کاشف بھائی نے, ایک نظام مجھے میرا ذہن بدل دیا تھوڑی دیر کی نجی مجلس میں. اللہ ان کو سلامت رکھے, ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھیے. نوجوان عالم دین, ان کے والد گرامی صحت کے ساتھ اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرت علامہ صبغت اللہ صاحب دعا دیتے ہیں مجھے, دعاؤں سے نوازیے. حضرت فاروق اعظم پہنچے ہومس اور کہا کہ تمہارے گورنر کی کوئی شکایت ہے, چونکہ آپ دورہ بھی کرتے تھے. جب سیریا اور بیت المقدس کا سفر تھا اسی دوران ہومس بھی آپ تشریف لے گئے تھے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ تمہارے گورنر کی کوئی شکایت ہے. گورنر سے نہیں پوچھتے تھے, لوگوں سے پوچھتے تھے. بھائی میرے بارے میں پوچھنا ہے تو پھر تو میری اماں بتائے گی, گھر کے لوگ بتائیں گے نا. میرے بارے میں بہتر تو میری بیوی جانتی ہے کہ میری پرائیویسی کیا ہے, میری پرائیویٹ لائف کیا ہے. میری اماں جانتی ہیں, میری بہن جانتی ہیں, جو لوگ زندگی گزارے ہیں ساتھ میں جو لگ رہے ہیں, ہے کہ نہیں. اب نہ تو میں آپ کی پرائیویسی کو دیکھ رہا ہوں نہ آپ میری پرائیویسی کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ہاں کوئی تو ہے جو آپ کے ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے, میرے ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے. ہمیں اور آپ کو کہنا پڑے گا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں دیکھ رہا ہے. اس لیے اپنے اللہ سے تو ڈرنا ہے ہمیں, مولانا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, یہ تو فضول قسم کی بات ہو گئی. حضرت فاروق اعظم تشریف لائے, کہا کہ تمہارے گورنر کی کوئی شکایت. کہا یا امیر المومنین آپ نے جو گورنر بھیجا ہے ان کی 4 شکایت ہے. حضرت فاروق اعظم گھبرا گئے کہ یا اللہ یہ صحابی ہے سعید ابن عامر, بہت میرا معتمد بندہ ہے سعید ابن عامر, میں نے اس شخص کو بھیجا اور یہ اب تک تو یہ فقیر تھا, اب یہ 4 شکایت کیسی. تو کہا لوگوں نے, اہالیہ نے ہومس نے کہا, ہومس کے لوگوں نے کہا یا امیر المومنین پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ فجر میں بہت لیٹ سے مسجد آتے ہیں, یا کبھی کبھی فجر کی نماز کے بعد دن چڑھے اشراق اور چاشت کے بعد یہ مسجد یہ لوگوں کے بیچ آتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو گورنر ہوتا تھا وہ جامع مسجد کا امام بھی ہوتا تھا. ہاں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاطین کا پرستار کرے. یہ ویسے امام نہیں تھے, سعید ابن عامر مسجد کے بھی امام تھے, گورنر بھی تھے. امام کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے. امام صرف 5000 اور 6000 میں ہمارا غلام نہیں ہو جاتا, امام ہمارا مالک ہوتا ہے. ہمیں اسے اپنے مالک سمجھنا ہوگا, اسے غلام نہیں سمجھنا ہوگا. یہ ہمیشہ ذہن میں یہ بات رہے. یہ ہمارے پورنیہ سے تشریف لائے شاعر اہل سنت جناب دانش بابو, ان کو بھی آپ سنیں گے. بات یہ چل رہی تھی کہ لیٹ سے مسجد آتے ہیں. فاروق اعظم نے کہا نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تو نہیں, کبھی کبھی آتے ہیں, کبھی کبھی لیٹ کر دیتے ہیں, یا کبھی سورج نکلنے کے بعد آتے ہیں. اچھا گھر میں پڑھتا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ حسن زن امیر المومنین کا ہے, ہونا بھی چاہیے. دوسری شکایت یہ ہے ہفتہ میں ایک دن, ہر ہفتے میں 7واں دن ایسا دن ہوتا ہے کہ جس دن یہ شام تک کسی سے نہیں ملتے, بلکہ شام تک گھر سے واپس نہیں آتے, شام کو گھر سے نکلتے ہیں پھر پبلک کے بیچ ہوتے ہیں. کہا تیسری شکایت, تو تیسری شکایت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کے معاملات عشاء تک یہ حل کرتے ہیں, اور عشاء کے بعد جب یہ گھر کے اندر گھستے ہیں تو اس وقت تک ہم سے نہیں ملتے جب تک کہ وہ صبح کو واپس نہیں آتے, یعنی رات میں کبھی بھی یہ دروازہ نہیں کھولتے. کہا چوتھی شکایت, تو چوتھی شکایت تو بہت عجیب و غریب ہے یا امیر المومنین. کہا کیا ہے, تو کبھی کبھی ان پہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ, حالانکہ مرگی کے دورے نہیں تھے, مرگی سمجھتے ہیں نا بے ہوش ہو جانا, بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں. ان کا جملہ تھا تو میں نے کوٹ کیا, لیکن میں کہوں گا بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے بلایا گورنر کو, کہا سعید کیا معاملہ ہے. حضرت سعید ابن عامر نے کہا یا امیر المومنین آپ نے ان کی شکایت تو سن لی, اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بتاتا. یہ بہت راز کی بات ہے, پر آپ ہیں تو مجھے کہنا پڑتا ہے چونکہ آپ امیر المومنین ہیں. انہوں نے کہا کہ میں فجر میں لیٹ سے آتا ہوں. ان سے ذرا آپ پوچھیں کہ کب سے میں
میں لیٹ سے آ رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ 1-1.5 ماہ ہوئے. حضرت سعید ابن عامر عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین میری بیوی کئی سال سے میرے نکاح میں ہے, پوری زندگی اس نے میری خدمت کی, چند مہینے سے اس کی طبیعت بہت خراب ہے, وہ بستر پہ پڑی ہے, نہ وہ چل سکتی ہے نہ خود سے بیٹھ سکتی ہے. میں صبح کو اٹھتا ہوں, آٹا گوندھتا ہوں, خمیر جب اٹھ جاتا ہے روٹی بناتا ہوں, بیوی کو کھلاتا ہوں, بچوں کو کھلاتا ہوں, بیوی کا سامان درست کرتا ہوں, گھر کی صفائی کرتا ہوں. وقت ہو جاتا ہے تو گھر میں فجر پڑھ لیتا ہوں, نہیں تو مسجد میں آ کے فجر پڑھاتا ہوں. بات یہی ہے کہ بیوی کی خدمت کی وجہ سے مسجد سے نہیں, گھر سے نہیں آتا. فاروق اعظم رونے لگے, آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے. اللہ اکبر, میرا گورنر ایسا ہے جو ایک بندی کا, بھائی انسان بیوی کچھ بھی ہے تو انسان ہے نا, پوری زندگی آپ کی خدمت کرے, ابھی وہ بیمار ہے تو کیوں نہیں ہم اس کی خدمت کر سکتے. حضرت فاروق اعظم کے گورنر کہتے ہیں کہ میں روٹی بنا کے اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں, اگر آپ گھر میں کچن میں مدد کر دیجئے. پڑوس کے لوگ کہیں گے بھائی فلاں صاحب تو بیوی کے غلام ہو گئے. غلام غوث قادری تو ایسی تقریر کیے کہ گھر میں لوگ کچن میں ہاتھ بٹاتے ہیں. اور کوئی حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مجلس سے اندر آتے تو کچن کے کام میں امور خانہ داری میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. پیارے آقا کا اخلاق یہ تھا, حضور بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. یہاں سعید ابن عامر حضور کے طریقے پہ چل رہے ہیں. کہا دوسری شکایت کا ہے, کہنے لگے یا امیر المومنین میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے مدینہ سے ہمس نہ بھیجئے, یہ گورنری مبارک ہو دنیا والوں کو, میں تو فقیر آدمی, مجھے گورنری کی ضرورت کہاں تھی. کہا بتاؤ تو سعید بات کیا ہے, تم 7ویں دن کسی سے ملتے کیوں نہیں, شام کو کیوں آتے ہو. کہنے لگے ایک جبہ مدینے سے لے کر آیا ہوں, اللہ گواہ ہے 6 دن اسی جبے کو پہنتا ہوں, جب وہ جبہ گندا ہو جاتا ہے 7ویں دن دھلتا ہوں اور اس وقت تک انتظار کرتا ہوں جب تک جبہ سوکھ نہ جائے. ایک ہی کپڑا پہننے کے لیے ہے, شام تک سوکھتا ہے, پہن کے پھر پبلک کے بیچ آتا ہوں. یا امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ میں عشاء بعد کسی سے نہیں ملتا, وجہ ہے امیر المومنین میری تربیت مصطفیٰ جان عالم نے کیا ہے, حضور نے صفہ پہ مجھے پڑھایا ہے. یا امیر المومنین میں کیسے لوگوں سے ملوں رات میں, عشاء تک آپ نے مجھے ڈیوٹی دی ہے گورنری کی, میں فجر سے لے کے عشاء تک پبلک کی خدمت میں رہتا ہوں, لوگوں کے دکھوں کا مداوا کرتا ہوں, لوگوں کا کام کاج کر دیتا ہوں, ضروری معاملات میں دخل دیتا ہوں. لیکن جب عشاء پڑھ کے کمرے میں جاتا ہوں, بیوی کے حقوق ادا کرنے کے بعد پھر میں مصلی بچھاتا ہوں اور اپنے مولا سے راز و نیاز کی بات شروع کرتا ہوں, اور اس وقت تک عبادت کرتا ہوں جب تک کہ فجر کی اذان نہیں ہو جاتی ہے. کہا چوتھی, حضرت فاروق اعظم رو رہے ہیں, ایسا گورنر. کہا چوتھی شکایت, کہا امیر المومنین مجھے مرگی سرگی کچھ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ مجھے خبیب ابن عدی کی یاد آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہے نا واقعہ, مجھے یاد ہے کہ میں 25 سال کا جوان تھا, کڑیل, اور مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا. مقام تنعیم ہے, صلیب ہے, پھانسی کا پھندا ہے, اور نبی کا عاشق خبیب سولی پہ ہے, اور میں ابو سفیان اور صفوان ابن امیہ کے بغل میں بیچ میں موجود تھا. میں وہاں موجود تھا. جب میں دیکھتا ہوں اس منظر کو, زخموں سے چور خبیب کے جسم کو, لہو لہان جسد خبیب کو, تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے خبیب کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں, میں نے خبیب کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی. ایک بات تو یہ ہے کہ خبیب کی یاد ستاتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی غشی کی کیفیت اس لیے ہوتی ہے کہ میں ہمس میں ہوں, میرے محبوب مدینہ میں ہے, جب حضور یاد آتے ہیں, مدینے کی یاد آتی ہے, مجھ پہ غشی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. جناب سعید ابن عامر نے عبادت کا اسپریچول سسٹم بتایا کہ روحانیت, روح کیا ہے عبادت کی, اور سعید ابن عامر نے بتا دیا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے, کس نام سے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے بولے اجالا کر دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. حضرت خبیب کا میں نے ذکر کیا, حضرت سعید ابن عامر, یہی ذکر صحابہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے.